آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر آر ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن سید امین الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا، سیاسی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آپ دھمکی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ لگائیں تو لگائیں۔ پاکستان کے عوام جمہوریت پسند ہیں، پاکستان کے عوام کی خواہش ہے کہ ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے، ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رہنی چاہیے، ملک میں امن و امان قائم رہنا چاہیے۔ ان تین نکات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان واضح طور پر میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی حلقوں کو بالخصوص پی ٹی آئی سے پرزور اپیل کرتی ہے کہ وہ سیاسی طریقہ کار اپنائے، سیاسی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائے، اور جس طریقے سے حکومت پاکستان نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے ان کے ساتھ بیٹھیں، مسائل کا حل نکالیں اور بات چیت کے ذریعے افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو معاہدہ ایم کیو ایم پاکستان نے وفاق حکومت کے ساتھ کیا تھا، الحمدللہ آج اب تمام لوگوں نے بلکہ کراچی کے عوام کو زبردست خراج تحسین کہ ان کا جو واضح مطالبہ تھا کہ کراچی سرکولر ریلوے آپ سب کے علم میں ہے، کراچی کے عوام کے علم میں آ چکا ہے کہ وہ سی پیک میں شامل کیا گیا۔ کل سپہر ایکنک کے ذریعے بھی اس کو پاس کر دیا گیا۔ تقریباً 300 ارب روپے سے زیادہ لاگت کے طور پر کے سی آر کا منصوبہ اب انشاءاللہ پائے تکمیل کی طرف جائے گا۔ ساتھ ساتھ سینسس کے حوالے سے ایم کیو ایم نے پچھلے حکومت سے بھی لڑائیاں لڑی، کیبنٹ کے اندر ہو، اسمبلی کے اندر ہو، پریس کانفرنس ہو، ہم نے ہمیشہ ہر جگہ بات کی ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری پوری خواہش ہے کہ 31 مارچ تک سینسس کو مکمل کر لیا جائے، اور آنے والا انتخابات جو واضح طور پہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے کہ آنے والا انتخابات اگست 2023 میں ہو، اس سے پہلے ڈی لیمیٹیشن مکمل کر لی جائے گی۔ 4 مہینے جو قانونی طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس میں وہ مکمل کریں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ میری پارٹی نے مجھے آئی ٹی کے حوالے سے منتخب کیا تھا، تو ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن یعنی 7 نومبر کو 42 ارب روپے کی لاگت سے کراچی آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام صحافی حضرات کو، کراچی کے تمام آئی ٹی انڈسٹریز کے لوگوں کو، اکیڈمیا کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو دن بلائیں گے۔ تو 42 ارب روپے کی لاگت سے کراچی آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد 7 نومبر کو رکھا جائے گا۔ دوسری بات کیا تھی، ہم وفاق حکومت کے ساتھ ساتھ صوبہ حکومت سے کیا کہتے ہیں کہ وہ تمام 30 مارچ آئی ڈیڈ ریمبر 30 مارچ دوپہر 2 بجے جو ایگریمنٹ صوبائی حکومت کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں بلاول بھٹو صاحب موجود تھے، شہباز شریف صاحب موجود تھے، فضل الرحمان صاحب موجود تھے، بکٹی صاحب موجود تھے، مینگل صاحب موجود تھے، ان کے سامنے کیا تھا کہ ہر صورت میں آرٹیکل 140A کے حوالے سے معاملات کو پائے تکمیل تک لے کے جایا جائے گا، بٹ انفارچونیٹلی وہ معاملات اب تک حل نہیں کیے گئے۔ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کا واضح دو ٹوک موقف ہے کہ 60 سے 70 سیٹیں، وسیم بھائی 60 سے 70 سیٹیں ایسی ہیں یو سی لیول پہ جس کو جیری مینڈرنگ کی گئی ہے، اس میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ ایم کیو ایم نے کھلے واضح طور پر اس کو مسترد کیا ہے۔ یس، دا نیگوسیشن از گوئنگ آن بٹوین دی پاکستان ایم کیو ایم پاکستان اینڈ دا پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن وہ سست روی کا شکار ہے۔ ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے کہ جو دعویٰ جو وعدہ آپ نے ان تمام سیاسی رہنماؤں کے درمیان کیا تھا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جرگے کے سامنے آپ نے جو وعدہ کیا تھا، جو ریٹن معاہدہ کیا تھا، اس پہ ہر صورت میں عمل کرایا جائے، کیا جائے، ورنہ ایم کیو ایم کو دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتی ہے کہ یس، افہام و تفہیم کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اخلاق و خلوص کے ساتھ سیاسی مفاہمت کا راستہ اختیار ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی سے بالخصوص کہ
کسی بھی خون ریزی انقلاب کی طرف نہیں بلکہ سیاسی طریقہ کار کو اپنائے اور سیاسی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھے. بہت شکریہ. عمران خان ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. ان کے مارشل لاء کے بیان کی مذمت. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن سید امین الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہر حال میں برقرار رہنی چاہیے, تمام معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا عمران خان ہر دفعہ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. ایم کیو ایم عمران خان کے بیان کی مذمت کرتی ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.